چین وہ سرزمین ہے جہاں تاریخ، عقیدہ اور فطرت ایک دوسرے میں گھل کر ایک زندہ داستان بن گئے ہیں۔ یہاں کے مقدس پہاڑ صدیوں سے روحانیت، عبادت اور سکون کے استعارے رہے ہیں۔ ہر چوٹی، ہر منزل اور ہر بادل میں ایک راز چھپا ہے، ایک ایسا پیغام جو انسان کو اپنی اصل روح اور اپنی منزل کی یاد دلاتا ہے۔ روح اور قدرت کی سرزمین چین ایک ایسی سرزمین ہے جو ثقافت، تاریخ اور فطرت کے بے مثال عجائب سے مالا مال ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ماضی کی عظیم سلطنتیں اور موجودہ دور کی شان و شوکت ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ، قدیم معابد اور پر اسرار وادیاں انسان کو روحانی مسرت اور فطری حسن کا امتزاج کا احساس دلاتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں چین کے 4 مقدس پہاڑوں کی جانب، جہاں عقیدت، فطرت اور ابدی سکون ایک ساتھ جلوہ گر ہیں۔ نجات کی وادی، ماؤنٹ جہوا۔ قدیم مشرقی چین کے سرسبز پہاڑوں میں ایک مقدس چوٹی واقع ہے، ماؤنٹ جہوا۔ یہ وہ بدھ مت کی روحانی روایت میں بے حد مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مہربان ہستی ہے جس نے یہ عہد کیا تھا، بودھی ستو دیزانگ کی موجودگی کا عقیدہ ہے کہ جب تک ایک بھی گمراہ روح نجات نہ پالے وہ خود نروان حاصل نہیں کرے گا۔ یہی پہاڑ زائرین، سادھوؤں اور روحانی متلاشوں کے لیے امید کی روشنی کا مرکز بن گیا ہے۔ اس قدیم مندر اور دھند سے ڈھکی وادیوں اور خاموش مراقبہ گاہیں آج بھی روح کو سکون بخشتی ہیں۔ یہاں آ کر انسان دنیا کی شور و غوغا بھری زندگی سے نکل کر اپنے اندر سکون سے آشنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک حیرت انگیز مقام کی جانب، وودنگ پہاڑ، جہاں تاؤ مت کی روح اور چینی مارشل آرٹس کا جنم ہوا۔ یہ پہاڑ نہ صرف قدرتی حسن کا مظہر ہے بلکہ روحانی طاقت اور توازن کی علامت بھی ہے۔ یہ مشہور ہے کہ تاؤ ست استاد زان سان فنگ نے تائی چی ایجاد کی ایک ایسی مشق کی جو جسم، ذہن اور روح کو ہم آہنگ کرتی ہے۔ جامنی بادل کا مندر، پہاڑ پر واقع سنہری ہال اور ازدابو شہر کا مندر قدیم فن و تعمیر اور عقیدت کا شاہکار ہیں۔ کہا جاتا ہے وودنگ پہاڑ کی پگڈنڈیوں پر چلنا ایسا ہے جیسے انسان زمین سے آسمان کی طرف سفر کر رہا ہو۔ ہمدردی اور دنائی کا پہاڑ، ماؤنٹ ایمے، چین کے صوبے سچوان میں واقع ماؤنٹ ایمے ایک مقدس بدھ مت پہاڑ جسے بودھی ستو سمات بدھر کی جائے تجلی سمجھا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ گھنے جنگلات، قدیم مندر اور پر اسرار بادلوں میں لپٹا ہوا ہے، جسے روحانی مراکز وانیان مندر اور بوگوو مندر صدیوں سے عقیدت مندوں اور راہبوں کی عبادت گاہ رہے ہیں۔ یہاں آبشاریں، پہاڑی مندر اور شام کے وقت آسمان پر پھیلنے والی تاریخی روشنی انسان کو فطرت کے حسن کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ پہاڑ دراصل ایک روحانی سفر ہے جو باہر کی دنیا نہیں بلکہ اندر کے سکون سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں چین کے سب سے باوقار اور مقدس پہاڑ کی جانب، موتی، جسے ہزاروں سالوں سے آسمان کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں شہنشاہ اپنی سلطنت اور خوشحالی کے لیے آسمان سے دعا مانگا کرتے تھے۔ جیت ایمپرو کی چوٹی پر کھڑے ہو کر انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کھڑا ہو۔ ماؤنٹ ای نہ صرف تاؤ مت کنفیوشس کے فلسفے کی علامت ہے بلکہ صدیوں سے چین کی روحانی شناخت کا مرکز بھی رہا ہے۔ یہ پہاڑ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ بلندی صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہوتی ہے۔ چاہے آپ ماؤنٹ جہوا کی خاموش وادیوں میں ہوں یا وودنگ کے سنہری مندروں میں، ان کی دھن بھری وادیوں یا ماؤنٹ تائی کی چوٹی پر، چین کے یہ مقدس پہاڑ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ روحانیت، فطرت اور انسان کے درمیان ایک
ازلی رشتہ ہے۔ یہ پہاڑ صرف پتھروں اور درختوں کے نہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسان اپنے اندر خدا کو تلاش کرتا ہے۔